أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ بدر کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کا ورنن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور باتیں پرستت کرتا ہوں۔ جنگ بدر سماپت ہونے کے بعد قیدیوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صد ویوہار کے بارے میں لکھا ہے۔ طبقات ابن سعد میں درج ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جاگتے رہے۔ تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات نے جگائے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس کے کراہنے کی آواز نے۔ تو ایک ویکتی گیا اور اس نے حضرت عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے، جو کہ باندھے ہوئے تھے رسیوں سے، اس کو ڈھیلا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں عباس کے کراہنے کی آواز نہیں سن رہا۔ تو ایک ویکتی نے کہا کہ میں نے ان کے بندھن کچھ ڈھیلے کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمام قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، یہ نہیں کہ ایک ایک کر دیے، میرا رشتہ دار سمجھ کر۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیرت خاتم الانبیاء میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے وستار پوروک جو ورنن کیے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی وادی میں قیام فرمایا، اور یہ وقت اپنے شہداء تکفین اور اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں گزرا، اور انہی دنوں میں غنیمت کے اموال کو جمع کر کے سنکلت کیا گیا، اور کفار کے قیدیوں کو، جن کی سنکھیا 70 تھی، سرکشت کر کے وبھن مسلمانوں کی سپردگی میں دے دیا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی اور دیالوتا کا ویوہار کریں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ صحابہ نے، جن کو اپنے آقا کی ہر خواہش کے پورا کرنے کا عشق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اس خوبی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اتح خود ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز بن عمیر کی زبانی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کی وجہ سے انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے، لیکن خود کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے دے دیتے اور خود نہیں کھاتے تھے، اور اگر میں کبھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا تو وہ اصرار کے ساتھ پھر مجھے کو دے دیتے تھے۔ جن قیدیوں کے پاس لباس کافی نہیں تھا، انہیں کپڑے اپلبدھ کر دیے گئے تھے، چنانچہ عباس کو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض دے دی تھی۔ سر ولیم میور نے قیدیوں کے ساتھ اس دیالوتا بھرے ویوہار کا نمنلکھت شبدوں میں اقرار کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشانوسار انصار اور مہاجرین نے کفار کے قیدیوں کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا ویوہار کیا۔ اتح کچھ قیدیوں کی اپنی شہادت اتہاس میں ان شبدوں میں لکھت ہے کہ خدا بھلا کرے مدینہ والوں کا، وہ ہم کو سوار کرتے تھے اور آپ پیدل چلتے تھے، ہم کو گندم کی پکی ہوئی روٹی دیتے تھے اور آپ صرف کھجور کھا کر پڑے رہتے تھے۔ اس لیے میور صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم کر کے آشچریہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض قیدی اس نیک ویوہار کے اثر کے نیچے مسلمان ہو گئے۔ قیدیوں سے جب یہ ویوہار ہوتا تھا تو ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور ایسے لوگوں کو فوراً آزاد کر دیا گیا
جو قیدی اسلام نہیں لائے، ان پر بھی اس نیک ویوہار کا بہت اچھا اثر تھا۔ جنگ بدر کا مہتو اور اس کے پربھاؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ فتح بدر کی خوشخبری لے کر عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ مدینہ پہنچے تو ان کے منہ سے فتح کی خوشخبری کا اعلان سن کے اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی ان کو جھٹلانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے رؤسا کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے کی زمین کے اندر رہنا بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے رؤسا کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب غزوہ بدر کے نتائج میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر کے معرکے نے مذہبی اور ملکی حالات پر بہت پربھاؤ اتپن کیے، اور حقیقت میں یہ اسلام کی ترقی کا پرتھم قدم تھا۔ قریش کے سمس بڑے بڑے رؤسا، جن میں سے ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں کٹھن روک تھے، فنا ہو گئے۔ عتبہ اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا، لیکن قریش کی اصلی طور و طاقت کا معیار گھٹ گیا۔ مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابی بن سلول اعلانیہ کافر تھا، لیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ فتح بدر کے بعد اس نے بھی ظاہری اسلام سویکار کر لیا، مانو سمست عمر منافق رہا اور اسی حالت میں جان دی۔ قبائل عرب جو اس سلسلہ واقعات کو دیکھتے تھے، یدپی بہت سے قبیلے مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن فتح کو دیکھ کر سہم ضرور گئے۔ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کرنی بند کر دی یا خوفزدہ ہو گئے۔ ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہو گیا۔ یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملے میں الگ رہیں گے، لیکن اس فتح نمایاں نے ان میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو سہن نہ کر سکے۔ قریش کو پہلے صرف حضرمی کا رونا تھا، بدر کے بعد ہر گھر ماتم تھا، اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکہ کا بچہ بچہ بے چین تھا۔ چنانچہ سویق کا واقعہ اور احد کا مارکہ اسی جوش کا مظہر تھا۔ فتح بدر کے پرینام ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ ابھی مدینہ میں قبائل اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ شرک پر قائم تھے۔ بدر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی، اور ان میں سے بہت سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان اور خارق عادت فتح کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ سے بت پرست عنصر بڑی صورت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گیا۔ مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام کی اس وجہ نے دویش اور عیشا کی چنگاری روشن کر دی، اور انہوں نے برملا مخالفت کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے انمولن کے در پہ ہو گئے اور منافقین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ ان بعد میں آنے والے لوگوں میں زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، جو قبیلہ خزرج کا ایک اتنت نامور رئیس تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نتیجے میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا۔ یہ ویکتی بدر کے بعد باہر روپ سے مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا دل اسلام کے خلاف عیشا اور دویش سے بھرا ہوا تھا۔ منافقوں کا سردار بن کر اس نے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گپت روپ سے سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا اثر کفار اور مسلمانوں ہر دو کے لیے اتنت گہرا اور دیر پا ہوا، اور اسی لیے تاریخ اسلام میں اس جنگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ قرآن شریف میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان رکھا گیا ہے، یعنی وہ دن جب کہ اسلام اور کفر میں ایک کھلا کھلا فیصلہ ہو گیا۔ بے شک جنگ بدر کے بعد بھی قریش اور مسلمانوں کی پرسپر لڑائیاں ہوئیں، اور اتنت بھیشن لڑائیاں ہوئیں، اور مسلمانوں پر کچھ نازک موقع بھی آئے، لیکن جنگ بدر میں کفار مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جسے بعد کا کوئی جراحی عمل مستقل طور پر درست نہیں کر سکا۔ مرنے والوں کی سنکھیا کے لحاظ سے نسندے یہ کوئی بڑی پراجے نہیں تھی۔ قریش جیسی قوم میں 70-72 سپاہیوں کا مارا جانا ہرگز قومی تباہی نہیں کہلا سکتا۔ جنگ احد میں یہی سنکھیا مسلمان مقتولین کی تھی، لیکن یہ نقصان مسلمانوں کے فاتحانہ راستے میں ایک عارضی روک بھی ثابت نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان تو اس وقت بہت کمزور تھے۔ پھر وہ کیا بات تھی کہ جنگ بدر یوم الفرقان کہلائی؟ اس سوال کے جواب میں بہترین شبد وہ ہیں، اس پرشن کے اتر میں بہترین شبد وہ ہیں جو قرآن شریف نے ورنن کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں: یقطع دابر الکافرین، واقع اس دن کفار کی جڑ کٹ گئی۔ جنگ بدر کی مار کفار کی جڑ پر لگی اور وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہی
چوٹ بجائے جڑ کے شاخوں پر لگتی تو چاہے اس سے کتنا زیادہ نقصان کرتی، وہ نقصان اس نقصان کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا، لیکن جڑ کی ضرب نے ہرے بھرے درخت کو دیکھتے دیکھتے ایندھن کا ڈھیر کر دیا، اور صرف وہی شاخیں بچیں جو سوکھی ہونے سے پہلے دوسرے درخت سے جڑ گئیں، اور کیول وہی شاخیں بچیں جو خشک ہونے سے پہلے دوسرے درخت سے پیوند ہو گئیں۔ عطا بدر کے میدان میں قریش کے نقصان کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی مرے، بلکہ یہ تھا کہ کون کون مرے، اور جب ہم اس درشی کون سے قریش کے مقتولین پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بات میں ذرا بھی سندے کی گنجائش نہیں رہتی کہ بدر میں واستہ میں قریش کی جڑ کٹ گئی۔ عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث وغیرہ قریش کی قومی زندگی کی روح رواں تھے، اور یا روح بدر کی وادی میں قریش سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی، اور وہ ایک بنا جان والے ہردے کے سامان رہ گئے۔ یہ وہ تباہی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم الفرقان کے نام سے نامت ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جنگ ہے جس کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں عرب کے وہ سردار جو اس دعوے کے ساتھ گھر سے چلے تھے کہ اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، خود مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ آج ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا بجائے فخر کے آر خیال کرتا ہے۔ غرض کی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی سندے نہیں کہ مسلمانوں پر اس کے بعد بھی اتیاچار ہوتے رہے ہیں اور انہیں کفار سے کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں، پرنتو اس میں بھی کوئی سندے نہیں کہ جنگ بدر نے کفار کی طاقت کو بالکل توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی شوکت ان پر ظاہر ہو گئی تھی۔ جنگ بدر جسے قرآن کریم نے فرقان قرار دیا ہے، اس کے بارے میں بائبل میں بھی ایک پیش گوئی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یسیہ باب 21 آیت 13 تا 17 میں لکھا ہے کہ عرب کے بارے میں الہامی کلام: عرب کے جنگل میں تم رات کو کاٹو گے، اے دیوانیوں کے قافلو، پانی لے کہ پیاس کا استقبال کرنے آؤ، اے تیمہ کی سرزمین کے باشندو، روٹی لے کر بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھے سمبودت کر یوں فرمایا: ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے کیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے، کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یسیہ نبی کے اس کلام میں پیشگوئی کی تھی کہ ہجرت کے زمانے پر ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد عرب میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں کیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی، اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاگ جانے کا الزام لگاتے ہیں اپنے لشکر کی موجودگی میں پیٹھ دکھائیں گے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کمانڈر اور ان کے جرنیلوں کی لاشیں میدان میں پڑی رہ جائیں گی، اور آخر وادی مکہ اپنے جرنیلوں کو کھو کر اپنی اس شوکت کو، اس ویبھو کو بالکل کھو بیٹھے گی جو اس سے پہلے اسے پراپت تھی۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک 11ویں رات کی خبر دے کر یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہجرت کے پورے 1 سال کے بعد کفار کی ساری طاقت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے لیے فتح اور کامرانی کی صبح ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ ٹھیک 1 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور مسلمانوں کو ان پر اسپشٹ وجے پراپت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، مدینہ میں آنے کے بعد پہلے رمضان تک اس پیشگوئی پر 10 سال پورے ہوئے تھے، اور رمضان سے 11ویں سال کا آغاز ہوا تھا۔ اس 1 سال کے گزرنے پر دوسرے سال 17 رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے اور ان کے ظالمانہ حملوں کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ 11ویں رات جو مسلمانوں پر آئی ہوئی تھی ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد دور ہو گئی، اور مسلمانوں نے وجے اور سفلتا کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے سمرتھن اور سہایتا کے ساتھ دیکھ لیا۔ فضیلت صحابہ جو بدر کے اصحاب تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: آپ مسلمانوں میں سے اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بہترین مسلمان یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا۔ جبرائیل نے کہا: اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ یہ واقعہ جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، گو یہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی اس کے مہتو کو دیکھتے ہوئے بیان کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن ابی رافع نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا: تم چلے جاؤ، جب تم روضہ خاخ پر پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لو۔ ہم چل پڑے
ہمارے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے۔ جب ہم روضہ خاک میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے۔ ہم نے کہا پتر نکالو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی پتر نہیں۔ ہم نے کہا تمہیں پتر نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تلاشی لیں گے۔ اس پر اس نے وہ پتر اپنے جوڑے سے بالوں سے نکالا اور ہم وہ پتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے مشرکوں کے نام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں، میں ایک ایسا ویکتی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا، ان میں سے نہ تھا، اور دوسرے مہاجرین جو آپ کے ساتھ تھے ان کی مکہ میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعہ وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے۔ میں نے چاہا کہ ان مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی نہیں، شاید وہ اس احسان کی ہی وجہ سے میرا پاس کریں، اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یدی سچے دل سے اسلام قبول کر لیا جائے تو اس کے بعد کفر کو پسند کرے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنگ بدر میں موجود تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے، یعنی اب بڑے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور ان کا انجام بخیر ہوگا، کفر کی حالت میں نہیں یہ لوگ مریں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا، چنانچہ خود حضرت حاطب کے الفاظ سے ظاہر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کو کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہے اور کہا کہ جو چاہے عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا، یعنی سوائے کفر کی حالت کے عام غلطیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہاں یہ ضمانت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر کبھی کفر کی حالت نہیں آئے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ ایک یہ ارتھ بھی ہے اس کا، یدی کچھ غلطیاں اور گناہ ہوں گے تو بشری تقاضوں کے تحت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حتماً مقضیہ، اور تم ظالموں میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس میں اترنے والا ہے۔ جس پر آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کا وظیفہ سب سے الگ طور پر خاص مقرر کیا گیا۔ خود بدری صحابی بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے۔ چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں کہ بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جب 80 سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چوغا لا کر دو جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی ساتھ تھے جو بدر کے زمانہ میں بالکل نوجوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے، مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کی عزت و فخر کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھا، اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب وسطروں میں سے بڑھ کر وسطر سمجھتے تھے، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی وسطر میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جاوے۔ بدری صحابہ کے مہتو کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے مہدی کی ایک نشانی یہ قرار دی کہ اس کے پاس بھی ایک کتاب ہوگی جس میں اس کے پاس اصحاب بدر کی سنکھیا کے مطابق 313 اصحاب کے نام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہو گئی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے امت مرحومہ میں کوئی ایسا ویکتی پیدا نہیں ہوا کہ جو مہدویت کا مدعی ہوتا اور اس کے وقت میں چھاپا خانہ بھی ہوتا اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں 313 نام لکھے ہوئے ہوتے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے آپ کو اس کا پاتر بنا سکتے۔
مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں میں ایسی ولکشن شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی جھوٹا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کو وہ سامان اور اسباب عطا نہیں کیے جاتے جو سچے کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ علی حمزہ بن علی ملک التوسی اپنی کتاب جواہر الاسلام میں 840 ہجری میں پرکاشت ہوئی تھی مسیح مہدی موعود کے بارے میں نمنلکھت پنکتیاں لکھتے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ ارتھات مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام کدا ہے۔ یہ نام وسطیٰ قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کا ستیاپن کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا، یعنی 313 ہوں گے، اور ان کے نام باقاعد مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی ویکتی کو پہلے اس سے یہ سیوگ نہیں ہوا کہ وہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں، لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں 313 نام درج کر چکا ہوں، اور اب دوبارہ اتمام حجت کے لیے 313 نام نیچے درج کرتا ہوں۔ ضمیمہ رسالہ انجام اتم میں آپ یہ فرما رہے ہیں، ہر ایک منصف سمجھ لے کہ یہ پیشگوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی، اور حدیث کے انوسار بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں، اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اب دیکھو یہ 313 نشٹھاوان جو اس کتاب میں درج ہیں یہ اسی پیشگوئی کا پاتر ہیں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ پیشگوئی میں قدا کا لفظ بھی ہے جو سری قادیان کے نام کو بتلا رہا ہے۔ اتسمس وشے اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی موعود قادیان میں پیدا ہوگا اور اس کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں 313 اس کے دوستوں کے نام درج ہوں گے۔ تو ہر ایک ویکتی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانہ اس سے 1000 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا، اور نہ میں نے چھاپا کا کوئی پرزہ نکالا تا یہ خیال کیا جائے کہ میں نے اس ادیش سے مطبع کو اس زمانہ میں ایجاد کیا ہے۔ پریس میں نے تو نہیں ایجاد کی، اور نہ 313 مخلص اصحاب کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا، بلکہ یہ تمام اصحاب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی کو پورا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی سمانتا کو ورنن کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے سامان خدا تعالیٰ کے سچے بندے مکہ میں 13 برس تک کفار کے ہاتھوں سے سخت تکلیف میں رہے، اور یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی۔ آخر یہ سچے بندے اس برگزیدہ سچے بندوں کے ساتھ اور اس کے انومتی سے مکہ سے بھاگ نکلے، اور اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے پھر مکہ والوں نے قتل کرنے کے لیے پیچھا کیا، اسی پیچھا کرنے کی طرح جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لیے کیا گیا تھا۔ آخر وہ اسی پیچھا کرنے کی شامت سے بدر میں اس طرح پر ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسی رمز کے کھولنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ ویکتی اس امت کا فرعون تھا۔ عطا جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا پرمانت تथा سدھ ہو چکی باتوں میں سے تھا، جن کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے گھٹت ہونے میں کسی کو سندے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا پیچھا کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا پرمانت اور سدھ ہو چکی باتوں میں سے تھا، جس سے انکار کرنا مورکھتا اور دیوانگی میں داخل ہے۔ وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولا نے مکہ والوں کے ظلم سے چھڑایا، انہوں نے بدر کے واقعہ کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے، اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں سرکشت چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ مسیل جس کا توریت کتاب استثنا میں ذکر ہے وہ وہی نبی معید الہی ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ 13 برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک پرکار کی کاکش سہن کر کے دیکھ کر آخر اپنی جماعت کے ساتھ بھاگا اور اس کا پیچھا کیا گیا۔ آخر بدر کی لڑائی میں کچھ گھنٹوں کے میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا۔ دیکھو کیسی صفائی اور کیسے ظاہر اور اسپشٹ روپ سے یہ دونوں گھٹنائیں مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں سمانتا رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بدر کی جنگ میں جبکہ تم حقیر تھے اللہ نسندے تمہیں سہایتا دے چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک پستک خطبہ الہامیہ میں بدر اور 14ویں صدی کی ایک باریک سمانتا کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور وہ 400 کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے تاکہ دین کے غلبہ کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے، یعنی خدا کا یہ قول کہ
وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اتہ دیکھنے والوں کی طرح اس آیت میں نگاہ کرو، کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے۔ اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گزرا، اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان تھا۔ عطا کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانہ کی طرف کرتی ہے جو شمار کی حساب سے شب بدر کے سمان ہو، اور وہ 400 برس کے بعد ہے۔ وہ 400 برس 1000 برس کے بعد ہے، اور یہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ نے نزدیک شب بدر ہے۔ اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ اس آیت کے اور ارتھ بھی ہیں جو گزرے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں، اور سہایتہ دو سہایتائیں اور بدر دو بدر ہیں۔ ایک بدر گزشتہ زمانہ سے سمبند رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانہ سے، اس وقت جب کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے، جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو، اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ عطا خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر، جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں، اور نصرت دو نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں۔ ایک بدر گزشتہ زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانہ سے، اس وقت جب کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے، جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھتے ہو، اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ عطا خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کے روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ عطا انہی ارتھوں کی طرف سنکیت ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عطا اس امر میں باریک نظر سے غور کرو اور غافلوں سے نہ ہو، اور بے شک لقد نصرکم اللہ کا شبد یہاں اور بے شک لقد نصرکم کا لفظ یہاں دوسری وجہ کی درستی سے ینصرکم کے ارتھوں میں آیا ہے، جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے۔ عطا خدا نے اسلام کے لیے دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں، یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے سزا کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر کی تھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو۔ عطا جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکہ میں پہنچی، خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ کیا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ علی نصرہم کے کتھن سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا۔ عطا خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا، اور کافر مسلمانوں کی دھاردار تلوار سے قتل کیے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس آیت میں بھی وسطتاً ایک بھوشیوانی لکھی تھی، ارتھات جب 14ویں صدی میں اسلام کمزور اور شکتیہین ہو جائے گا، اس سمے اللہ تعالیٰ اس سرکشا کے وعدہ کے انوسار اس کی سہایتا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں اب دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں سہایتا دی گئی، اور فرمایا گیا کہ یہ سہایتا ایسے سمے میں دی گئی جب کہ تم تھوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا سماپن ہو گیا۔ بدر پر ایسے مہان نشان کے پردرشن میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی، اور یہ کہ بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ اس سے 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی سہایتا کے پردرشن کی طرف بھی وعدہ ہے، اور یہ 14ویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ 14ویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوئیں، اور 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی اچھا انوسار اس میں احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں اس میں احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی کی گئی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ پرنتو کھید کہ جب وہ دن آیا اور 14ویں کا چاند نکلا تو دکاندار اور خود غرض کہا گیا، افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا، وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، اور وہ رہ گئے جو اب ممبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے؟ اس سمے بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں سہایتا کی تھی، اور وہ مدد ازل کی مدد تھی۔ جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے، اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ انوبھوی یودھا اور بڑے بڑے جوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس سمے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ دعا کی کہ اللہم ان اہلکت ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، یعنی اے اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ سنو میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ وہی بدر اور اذلہ کا شبد موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں 14 کے انگ کی
بڑی سمانتا ہے۔ 14ویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ایک بدر وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورودیوں پر وجے پراپت کی، اس سمے بھی آپ کی جماعت تھوڑی تھی، اور ایک بدر یہ ہے ارتھات آپ کا زمانہ۔ جنگ بدر کی گھٹنا مت بھولو کہ الہام کے بارے میں حضرت قاضی عبد الرحیم صاحب لکھتے ہیں اپنی 1904 عیسوی کی 17 فروری 1904 عیسوی کی ڈائری میں کہ آج رات حضرت نے خواب بیان فرمایا۔ کسی نے کہا کہ جنگ بدر کا قصہ مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وشیش روپ سے بدر کے مہتو کو سمجھنے کا سمرتھ پردان کرے، اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی آمد کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمان امت بھی اس واقعہ بدر کی حقیقت کو سمجھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، وہ مسیح موعود کو پہچانے، تاکہ یہ دوبارہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی مہانتا پراپت کرنے کے یوگیہ بن سکیں۔ اب میں جلسہ سالانہ کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ سے جماعت احمدیہ UK کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 سال بعد تقریباً جلسہ میں شمولیت کے لیے باہر سے بھی بڑی تعداد میں مہمان آئیں گے، بلکہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سفر کرنے والوں کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حفاظت سے یہاں پہنچے سب، اور جلسے کے مقصد سے حقیقی فیض اٹھانے والے ہوں۔ اسی طرح UK میں رہنے والے احمدی بھی حقیقی جذبے اور روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں، اور کیول یہ بات درشٹیگت ہو کہ ہم نے جلسہ کے دنوں میں روحانی معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، آدھیاتمکتا پراپت کرنے کا پریاس کرنا ہے۔ اسی پرکار سمست کارکنان جو جلسہ کی وبھن ڈیوٹیوں پر نردھارت کیے گئے ہیں، وہ پریاس کریں کہ ہر جلسے میں سملت کے پرتیک جلسے میں شامل ہونے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان سمجھ کر سیوا کریں۔ اس بار یہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ جلسہ میں سملت ہونے والوں کی سنکھیا میں ادھک بڑھوتری ہوگی، اور اس کارن سے ہو سکتا ہے کہ پربندکیہ روپ سے کچھ کمیاں بھی کچھ جگہ رہ جائیں۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ UK کی جماعت کے جلسہ کے پربندھک اب اتنی انوبھوی ہو چکے ہیں کہ ادھکتر سمسیاں انہوں نے حل کر لی ہوں گی، اور بہت معمولی باتیں ہی ہوں گی، اگر ہوں گی کمیاں اور اگر مسئلہ پیدا بھی ہوگا تو اس کو سندر ڈھنگ سے یہ لوگ حل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے سمسیاں اٹھیں ہی نہ جو مہمانوں کے لیے کسی بھی قسم کے کشٹ کا کارن بنے۔ اسلام تو مہمانوں کی عزت و اکرام کی بہت تلقین کرتا ہے، اور پھر وہ مہمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر خالص دینی غرض سے آ رہے ہوں، ان کی تو سب ڈیوٹی والوں اور سب میزبانوں کو خاص طور پر عزت اور خدمت کرنی چاہیے، اور خالص قربانی کے جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ چاہتے ہوئے یہ خدمت کرنی چاہیے۔ مہمانوں کی مہمانداری کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مہمانوں کی خدمت کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ جلسہ کے دنوں میں تو مختلف قوموں اور مختلف طبائع کے لوگ آتے ہیں، اور بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کی طبیعتوں کے مطابق ان کا خیال کیا جائے۔ کئی بار مہمان اپنے سوبھاؤ کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اسی پرکار اظہار کر دیتا ہے جو ڈیوٹی دینے والے کے لیے یا خدمت کرنے والے کے لیے ناگوار ہوتا ہے، کشٹ دائق ہوتا ہے، پرنتو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہی آدیش ہے کہ تم ہر اوستھا میں مہمانوں کا سمان کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی تمہارے ایمان کا معیار پرکھا جاتا ہے۔ بس اس بات کا بہت خیال رکھیں، اور ڈیوٹی دینے والے کو ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے اور مسکراتے رہنا چاہیے۔ خدمت کرنے والوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مہمان کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، خدمت کرنے والوں نے خود اپنی اچھا سے اپنے آپ کو مہمانوں کی خدمت کے لیے پرستت کیا ہے، تو پھر اس معیار کو بھی حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چاہتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا اظہار کے لیے کن معیاروں کو حاصل کرنے کی اسلام ہمیں تلقین فرماتا ہے، اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا اچھی بات کرنے کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا اور نابینا کو راستہ دکھانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور پتھر کانٹا ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی ہر گند کو ہٹانا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بس یہ ہیں وہ معیار جو ہر احمدی کے ہونے چاہیے، کیونکہ میں اس وقت کارکنوں کو بھی توجہ دلا رہا ہوں، اس لیے ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمیشہ مسکراتے رہنا ایک بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی وشیشتا ہے۔ ڈیوٹیوں کے دوران بعض دفعہ سونے کا کم وقت ملتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن آدیش یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی تم مسکراتے رہو اور دلی خوشی کے ساتھ خدمت کرو۔ پھر تربیت کے شعبہ کے لیے خصوصاً اور عام ڈیوٹی والوں کو عموماً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی
غلط بات دیکھیں جو ہمارے ماحول کے تقدس اور تعلیم کے خلاف ہے تو نرمی اور پیار سے سمجھائیں۔ وہ ہمارے نظام میں پھر آگے بات جو کہ راستوں کی صفائی کا ہے، نہ راستے دکھانے کا ہے۔ راستوں کی رہنمائی کے لیے بھی ٹیمیں مقرر ہوتی ہیں، اسی طرح بورڈز بھی لگائے جاتے ہیں وبھن استھانوں پر، جن پر نردیش بھی لکھے ہوتے ہیں اور نشان بھی دیے ہوتے ہیں، سنکیت بھی دیے ہوتے ہیں جگہوں کے لیے۔ پھر بھی یدی کسی بھی ڈیوٹی والے سے کوئی راستہ پوچھے تو اس کا مارگدرشن کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہی بتائیں، ہر ویکتی یدی کوئی جانتا ہو راستہ تو دکھانا چاہیے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہی ہے، اگر خود نہیں پتہ تو متعلقہ شعبہ تک پہنچا دیں۔ اب معذور اور نابینا کی مدد کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے، وہ تو ہر ایک جانتا ہے اور یہاں اس طرف توجہ بھی دی جاتی ہے، اس لیے اس بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر راستوں اور مختلف جگہوں پر اگر کوئی مہمان یا کوئی بھی شخص کوئی لفافے یا ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں یا گند وغیرہ پھینک جاتے ہیں تو گو صفائی کا شعبہ اس طرف توجہ کرتا ہے اور صفائی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی کارکن ایسا کوئی گند دیکھے تو خود ہی اٹھا کر قریب کے ڈسٹ بن میں ڈال دے، اور انتظامیہ کو بھی مختلف جگہوں پر قریب ہی ڈسٹ بن رکھنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ نگرانی بھی کرنی چاہیے انتظامیہ کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی غلط چیز اس میں نہ پھینک دے۔ اسی طرح کھانے کھلانے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی مہمانوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی کھانے میں کمی ہو جائے تو پیار سے مہمانوں کو سمجھائیں کہ اس کمی کی وجہ سے بانٹ کر کھانا کھائیں تاکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ سامانیہ تو اس کی سمبھاونا کم ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسی اوستھا اتپن ہو جائے تو بڑے پیار اور یکتی سے کھانا کھلانے والوں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اسی پرکار ٹریفک کا وبھاگ ہے، یہاں بھی کئی بار بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وشیش روپ سے جب موسم خراب ہو تو یہاں اس بارے میں بھی یہاں لوگوں کو بھی میں کہوں گا، آنے والے مہمانوں کو، کہ ان ٹریفک والوں سے تعاون کریں۔ وہاں اس شعبہ کے کارکن بھی اچھے اخلاق کا پردرشن سدیو کریں۔ اور اسی طرح دوسرے وبھن وبھاگ ہیں، جیسا کہ ہر ایک کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدیش کا پالن کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ مسکراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سمست کارکن اتم ڈھنگ سے اپنی ڈیوٹیاں دینے والے ہوں اور جلسہ ہر لحاظ سے بابرکت ہو۔ خاص طور پر ہر احمدی کو اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر